بسم اللہ الرحمن الرحیم مبسملا وحامدا ومحمدا مصلیا ومسلما محمدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واولادہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا بے پایاں شکر ہے کہ جس نے اس مبارک تقریب کی ان مبارک ساعتوں سے بہرہ ور ہونے کی توفیق بخشی۔ صدر محفل جانشین حضور محدث ہزاروی نقیب الاشراف سید السادات قبلہ پیر سید محی الدین محبوب شاہ صاحب کاظمی متع اللہ اہل السنت بطول بقائہ، اسٹیج پر موجود دیگر سادات کرام، ارباب علم و دانش اور میرے غیور بھائیوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کریم کا یہ فضل ہے اور کریموں کی یہ مہربانی ہے کہ کئی سالوں سے مجھے حکم فرما رہے ہیں اور حاضری کا موقع دے رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر خطیب آ کر یہاں پر خاندان رسول کی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ چپ بیٹھے ہیں، اور اب بھی آپ چپ ہی بیٹھے ہیں۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ صرف آپ کے جاگنے کا پتہ چلتا رہتا ہے، باقی بات میں کوئی زیادہ جان نہیں آتی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انسان بچے کو کوئی تکلیف ہو تو چاہے کتنی دیر صبر کیے رکھے، جب ماں اور باپ کے سینے سے لپٹتا ہے تو پھر دھاڑے مار کے روتا ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار وہاں کرتا ہے جہاں پر ان جذبات کا قدردان موجود ہوتا ہے۔ تو کسی خطیب کو یہاں کھڑے کر دیجئے، مجھ سمیت، چاہے عرس مبارک کی تقریب ہو یا کوئی بھی تقریب ہو، اکثریت کی زبانوں سے خاندان رسول کی بات نکلتی ہے جو ہمیں دو باتیں سمجھاتی ہے۔ ایک یہ بات سمجھاتی ہے کہ بچہ ماں کے سینے سے لپٹ کے روتا ہے، بچہ باپ کے سینے سے لپٹ کر روتا ہے، لیکن اس سینے سے ہٹ کر وہ نہیں روتا۔ باتیں دو ہوتی ہیں، ایک بات یہ کہ اس سینے سے ہٹ کر اس کے جذبات کا قدردان کوئی نہیں ہوتا، اور وہ سینہ اس کے جذبات کا قدردان ہوتا ہے۔ تو خطیب، علماء، مفتیان کرام اس اسٹیج پر آتے ہیں تو اکثر کی گفتگو خاندان رسول کے گرد، ان کی شخصیات، ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبہ کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ دنیا بھر میں اس خاندان کی عظمت کا
کوئی قدردان ہو یا نہ ہو، محدث ہزاروی کا خانوادہ جب تک آباد ہے اس خاندان کی عظمت کی قدردانی یہ کرتے رہیں گے۔ میرا نعرہ نہ لگوائیں، معذرت خواہوں۔ لیکن اس نشست میں دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ آپ انصاف مانگتے رہیں، دوسرے سے گلہ کرتے رہیں، شکوہ کرتے رہیں، تو آپ کے گلے، آپ کے شکوے سن کر، آپ کو مظلوم سمجھ کر ظالم مزید ظلم کرتا ہے، وہ اپنی روش سے باز نہیں آتا۔ اگر اس کی نگاہوں میں حیا ہو تو باز آ بھی سکتا ہے، لیکن ظالم جب بے حیا ہو، اس کی نگاہوں میں حیا باقی نہ ہو، انصاف باقی نہ ہو، آپ کی فریاد سنتا ہے، سن کے مزے لیتا ہے، تو پھر مظلوم کو چاہیے کہ ظلم کی فریاد چھوڑ دے، بلکہ ظلم کی فریاد چھوڑ دے اور اپنے رستے کی نشاندہی خود کر لے۔ میرا یہ جملے کہنے کا مقصد، یہ مثال دینے کا مقصد، اگر آپ کے پاس رہنما نہ ہو تو پھر جا کر دوسرے کے در پہ روئیں۔ آپ کے پاس قیادت نہ ہو تو دوسروں کے پاس جا کر آپ شکوے کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو قیادت بھی عطا فرمائی ہے اور رہنما بھی عطا فرمائے ہے۔ اللہ رب العالمین اس خانوادہ کو آباد رکھے، کاظمی سادات کو آباد رکھے، گیلانی سادات کو آباد رکھے، بخاری سادات کو آباد رکھے۔ ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، ہماری امامت کے لیے مصطفیٰ کا خاندان کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب رہنما موجود ہے، قائدین موجود ہیں، قیادت موجود ہے، تو پھر کسی کے ظلم کا، کسی کے ستم کا شکوہ نہ کرو۔ اپنا قبلہ اپنے قائدین کی تعلیمات کی روشنی میں متعین کرو اور اپنا سفر شروع کر دو۔ شاید سارے دوست میری بات سمجھ نہ سکے ہوں، میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ چند دن پہلے حضرت سیدنا امام مہدی سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی شان اقدس میں انتہائی ناپاک گفتگو کی گئی، ایسی مغلظات بکی گئی کہ وہ مغلظات کوئی مہذب شخص اپنے جانی دشمن کو بھی نہیں دے سکتا۔ وہ مغلظات کوئی مہذب انسان اٹھ کے ابو جہل کو نہیں دے سکتا، یزید کو نہیں دے سکتا، نمرود کو نہیں دے سکتا۔ کسی بڑے سے بڑے کافر کے لیے کسی مہذب شخص کی زبان پر وہ مغلظات نہیں آ سکتی جو ایک مخصوص حلقے میں پلنے والا، ایک دیندار، ایک داڑھی والا، وہ اٹھ کر سیدنا امام مہدی سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے لیے بکتا ہے، اور اس کے بعد تعویل کیا کی جاتی ہے، بہانہ کیا کیا جاتا ہے کہ ہمارا مہدی اور ہے، دوسروں کا مہدی اور ہے۔ ہم نے تو دوسروں کے مہدی کو گالی دی ہے، ہم نے اپنے مہدی کو گالی تھوڑی دی ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کوئی بدبخت اٹھ کر اگر ذات خداوندی کی بے ادبی کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے میں نے عیسائیوں کے رب کو گالی دی ہے، میں نے یہودیوں کے رب کو گالی دی ہے، میں نے وہابیوں کے رب کو گالی دی ہے، میں نے فلاں کے رب کو گالی دی ہے۔ کیا کوئی ایماندار یہ جملے سن لے گا؟ یہ بات قابل قبول ہوگی؟ اگر کوئی شخص اٹھ کر تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی گستاخی کرتا ہے،
عمر فاروق کی گستاخی کرتا ہے، عثمان ذوالنورین کی گستاخی کرتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے میں نے فلاں کے ابو بکر کو گالی دی ہے، میں نے فلاں کے عمر کو گالی دی ہے، میں نے فلاں کے عثمان کو گالی دی ہے۔ کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا اس بات کو برداشت کر سکتا ہے؟ اگر برداشت کرتا ہے تو پھر وہ سوچ لے اس کا کلمہ نوک زبان سے ہے، دل سے نہیں۔ اگر دل سے پڑھا ہے تو یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اگر کسی اور کے لیے یہ جملے برداشت نہیں ہو سکتے تو امام مہدی کی یہ تقسیم کہاں سے آ گئی؟ کس نے کہا؟ کیا کسی سنی نے کہا؟ کسی شیعہ نے کہا؟ کسی رافضی نے کہا؟ کسی وہابی نے کہا کہ مہدی دو ہیں، ایک سنیوں کا ایک غیر سنیوں کا؟ مہدی ایک ہے، مہدی ایک ہے جو بیٹا فاطمہ کا ہے، امام عیسیٰ کا ہے۔ مہدی ایک ہے۔ کسی کے نظریات اگر مختلف ہیں، نظریات مختلف ہوتے ہیں، شخصیات مختلف نہیں ہوتی۔ میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اپنے وقت کے دامن کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے توجہ چاہوں گا آپ کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ اب وہابی اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیں، کہیں جی ہم نے بریلویوں کے حضور کو گالی دی ہے۔ بریلوی اٹھ کر دیوبندیوں کے گالی دے معاذ اللہ حضور کی ذات اقدس کو، اور کہیں ہم نے دیوبندیوں کے رسول کو گالی دی ہے۔ یہ منطق کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ فکر کہاں سے آ گئی ہے؟ ایسا انسان دماغی علاج کا محتاج ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کہیں نہیں کی جاتی، یہ بات وہاں کی جاتی ہے جہاں خاندان رسول کی بات آتی ہے۔ اور وہ لوگ، میں رونا نہیں رو رہا، اور آپ سے پہلے یہی عرض کر چکا، رونا مت روئیے، قائدین موجود ہیں، تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنا سفر جاری کیجئے، اپنا سفر کیجئے۔ رونا کسی کے سامنے مت روئیے۔ ہم نے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے چلنا ہے تو مصطفیٰ کے بیٹوں کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا خاندان، مصطفیٰ کے بیٹے ہماری امامت کے لیے کافی نہیں ہیں، ہم کسی منافق کو اپنا امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے امام ہیں تو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، مصطفیٰ کی آل ہے۔ پاکستان بھر میں سانپ سونگھ گیا ہے ان ٹھیکیداروں کو جو بہانے ڈھونڈتے ہیں سیدوں کے خلاف زبانیں تان دراز کرنے کے۔ کہاں مر گئے وہ مفتی؟ کہاں چلے گئے وہ شیخ الحدیث؟ مجھے اندازہ ہے اس آستانے کے مزاج نہیں، یہ الفاظ میری ذمہ داری ہیں، لیکن اگر آپ وہ الفاظ سن لیتے تو شاید جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر آپ کوئی بات کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر مصطفیٰ کے بیٹوں کو نشان تان بنایا جاتا ہے، اتنی بڑی بات ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، امام مہدی خلیفہ رسول نہیں، خلیفہ خدا بندی ہے۔ ابو بکر صدیق کی جو گستاخی کرے ہم اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ عمر فاروق کی جو گستاخی کرے ہم اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ابو بکر خلیفہ خدا نہیں ہیں، خلیفہ رسول ہیں، اور ابو بکر صدیق خلیفہ رسول ہونے کے باوجود میرے آقا نے اپنی زبان سے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا نہیں۔ دونوں باتوں پہ غور کیجئے، خلیفہ رسول ہیں،
खलीफा बरहक हैं, बरहक हैं, बरहक हैं, लेकिन मेरे आका ने अपनी जबान से उन्हें खलीफा कहा नहीं। जिस हस्ती की गुस्ताखी की गई इमाम महदी की, वो रसूल के नहीं, वो रब के खलीफा हैं। और मेरे आका ने अपनी जबान से उनके बारे में कहा महदी अल्लाह का खलीफा है। खलीफा रसूल की बेअदबी हो तो हर ईमानदार तड़पे, हम भी तड़पते हैं, लेकिन सवाल यह है खलीफतुल्लाह की बेअदबी हो तो फिर गूंगे शैतान क्यों बन जाते हैं? खलीफा रसूल जो खलीफा बरहक हैं, लेकिन हुजूर ने नहीं कहा मेरे खलीफा हैं, हुजूर ने नहीं कहा मेरे खलीफा हैं, लेकिन इमाम महदी सलामुल्लाह ताला अलैह, मेरे भाइयों, वो हस्ती हैं जिनके बारे में एक से जायद सनदों से हदीस मरवी है, एक से जायद सनदों से हदीस मरवी है, एक से जायद सहाबा से मरवी है। मेरे आका ने कहा महदी अल्लाह का खलीफा है। कहिए सुभान अल्लाह, महदी अल्लाह का खलीफा है। तो क्या वजह है पूरे मुल्क में जो लोग बहाने बहाने से खानदान रसूल के खिलाफ जबान खोलते हैं, आज उनकी जबानों पे ताले क्यों पड़ गए? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं शिकवा न कीजिए, ये आपको हकीकत बताने के लिए जुमले अर्ज कर रहा हूं, शिकवा मत कीजिए। रब ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर दौर में ईमान वालों को किसी मखमसे में, किसी तजब्जुब में नहीं छोड़ा, हक को और बातिल को जुदा किया, खबीस को और तय्यब को जुदा किया। आज ईमान वाला ये समझने के लिए काफी है, ईमान वाले को समझ आ जानी चाहिए कि मनपसंद लोगों के लिए पूरे मुल्क में रैलियां निकालने वाले अगर खलीफतुल्लाह को गालियां सुनकर दम साधे बैठे हैं तो उनका ताल्लुक खबीस से हो सकता है, तय्यब से नहीं हो सकता। खबीस और तय्यब जुदा हो गए हैं। ले यमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब। अभी थोड़ी देर पहले जैन सईदी साहब वो पढ़ रहे थे मनकबत, और उसमें साफ कह रहे थे, जिसका शेर मुझे ज़हन में नहीं रहा, कि ये सहाबा की रोशनी है और आल की रोशनी है। सहाबा की रोशनी है और आल की रोशनी है, सच्चे वही हैं। लेकिन जो लोग कहते नहीं हम मानते, आल को मानते, किसने इनकार किया? पता चले ना अब क्या हुआ। अब क्या हुआ? इमाम महदी को तकसीम कर दिया। कल मौला अली को गालियां दी जाएंगी, मौला अली तकसीम हो जाएंगे। सैयदा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा को गालियां दी जा चुकी, वो तकसीम हो चुकी, और मौला अली को गालियां दी नहीं जाएंगी, दी जा चुकी हैं। पिछले दिनों गुजरांवाला में एक मुदर्रिस ने ये अपने दर्स में 1.5 घंटा दर्स में गुफ्तगू की, और उसमें उसने कहा कि एक मखसूस तबका था, उन पे वाजिब था मौला अली से जंग करना, उन पे वाजिब था मौला अली के खिलाफ जंग करना। जी और क्या, और कौन सी गाली देंगे? तो अब तकसीम हो गए मौला अली, तकसीम हो गए इमाम हसन, तकसीम हो गए इमाम हुसैन। इमाम हुसैन को गाली दो, नहीं ये शियों का हुसैन है, हम अपने हुसैन को गाली नहीं दे रहे। तुम्हारा हुसैन कौन सा? पता नहीं तुम्हारा हुसैन फिर कौन सा है। तो मैं गुफ्तगू को अपने इख्तिताम तक पहुंचाता हूं। मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे पास क़यादत का फुकदान हो तो फिर जाके दूसरों के दर पे रोवो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तुम क्यों नहीं बोल रहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मुस्तफा के बेटों की सूरत में क़यादत अता फरमाई है। और ये बात ज़हन में रखे, मेरा इस वक्त मौजू नहीं है, मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूं। रब ने तौफीक दी
تو پھر کبھی اس پہ میں گفتگو کروں گا. بیٹوں کا وزن باپ کے حساب سے ہوتا ہے. بیٹوں کا وزن باپ کے حساب سے ہوتا ہے. اسی لیے رب نے اپنے حبیب سے کہا, حبیب ان سے کہہ دو اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں رحمان کے بیٹے کی عبادت کرتا. اولاد کا وزن باپ کے حساب سے ہوتا ہے. مصطفیٰ کی اولاد کا وزن بھی مصطفیٰ کے حساب سے ہے. مزید تفصیلات رب نے چاہا تو پھر کسی موقع پر. اور دوسری بات, اپنے جس طرح آپ باقی عرس مناتے ہیں, 11ویں شریف کرتے ہیں, مجھے اندازہ نہیں, لیکن میں جو مناتے ہیں وہ ضرور منائیں, جو نہیں مناتے میں حضور قبلہ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ 12 ائمہ کے دن منائیں. 12 ائمہ کے الگ الگ دن منائیں, اس لیے کہ اب نشانہ, ہم نے پہلے ان سے شکوہ کیا تم ظلم کر رہے ہو, انہوں نے تماشے بنائے. یہ وہ خاندان ہے جس پہ حملہ کرنے والا خود برباد ہوتا ہے, خود لعنتی ہوتا ہے, ملعون ہوتا ہے فی الدنیا والآخرہ. اس خاندان کو کوئی نقصان نہیں, لیکن ہم نے بھی تو منہ دکھانا ہے, ہم نے بھی تو منہ دکھانا ہے. لہٰذا اس وقت باقاعدہ اس سوچ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, نہیں 12 امام تو ہمارے نہیں ہیں, 12 امام تو دوسروں کے ہیں. یہ باقاعدہ یہ بات نشر کی جا چکی ہے, درس دیا جا رہا ہے. بھائی 12 امام آل حق کے, آل سنت کے تو 12 امام ہیں. تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو اپنی اگلی نسل تک آل پاک کی, خاندان رسول کی محبت کما حق کو پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ کے خاندان کے باقی افراد کے دن منائے جاتے ہیں وہاں 12 ائمہ کے دن بالخصوص منائے جائیں. 12 امام ہمارے امام ہیں, 12 امام ہمارے امام ہیں, اور امام مہدی بھی ہمارے امام ہیں. امام مہدی رب کے خلیفہ ہیں, اور جو رب کے خلیفہ کی گستاخی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے, وہ آخرت میں بھی لعنتی ہے. اللہ رب العالمین اس آستانے کا فیض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. روز قیامت اللہ رب العالمین یہاں چند گھڑیاں جو گزاری ان کی برکت اللہ رب العالمین روز قیامت عطا فرمائے, اور انہیں ان گھڑیوں کا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین بحرمت النبی الامین وآلہ الطاہرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.